سیانے ماندہ ساکھ جہانوں وکھرا کہہ گئے لوگ سیانے ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں ماندہ رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیا ہیں دعا جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیا ہیں دعا جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیا ہیں دعا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ایویں نہیں میں کہندا پھردا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں کلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے کلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے میرے سر امام پاک قاری حسیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی اے انہاں دیاں محنتاں نے کاوشاں نے کہ طلباء کرام نو اس انداز نال تیار کر رہے نے اللہ پاک قاری حسیب الرحمان صاحب دیاں محنتاں قبول فرمائے اور اللہ پاک انہاں نو اور زیادہ اس مسجد دی اور دین دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے اے پوتے سن جس طرح میں دس رہا سی حاجی محمد صدیق صاحب دے جو کہ ساری مسجد دے خزانچی ہویا کرتے سن اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے اسی طرح ساری مسجد ایک اور بزرگ سن سرپرست حاجی خدا بخش صاحب رحمت اللہ علیہ جو کہ سامنے بیٹھ کے پورا جلسہ سن لیا کرتے سن دعا کرو اللہ پاک انہاں دے بھی درجات بلند فرمائے انہاں دے بچیاں دے وچوں محترم بھائی کرام اللہ صاحب تشریف فرما نے اور بھی انہاں دے بیٹے پوتے تشریف فرما نے اسی طرح ساڈے برادر محترم مجاہد اسلام حاجی محمد اسحاق ریحان صاحب رحمت اللہ علیہ دعا کرو اللہ پاک انہاں دے بھی درجات بلند فرمائے اور جو ساری مسجد دی رونق بزرگ اکابرین موجود نے محترم جناب حاجی تاج الدین صاحب حاجی سلیمان صاحب حاجی یونس صاحب بابا جی ملک ارشد صاحب حاجی ابراہیم صاحب دعا کرو اللہ پاک انہاں نو صحت والی سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے میں زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہن تواڈے سامنے میں جڑی ہستی نو خطاب واسطے دعوت دین لگا میری بڑی دیر تو خواہش سی تقریباً 10 سال تو ساڈی یہ سالانہ 12 ربیع الاول نو کانفرنس ہو رہی ہے میری خواہش سی کہ حضرت شاہ صاحب تشریف لے آن کئی مرتبہ برادر محترم بھائی اسحاق ریحان صاحب دے کے گزارش کی تھی کہ شاہ جی دا ٹائم لو بہرحال شاہ جی دی مصروفیات دی وجہ تو وقت نہ ہو سکیا تے ساڑے بھائی اسحاق صاحب دے جان نشین بھائی چودھری محمد طارق ریحان صاحب انہوں نے یہ وقت لے لیا میری درینہ خواہش پوری ہو گئی ہے میں شاہ جی نال خصوصی محبت اس وجہ تو بھی ہے کہ میرے استاد محترم مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ جنہ دے نال یقیناً میں والہانہ محبت سی اور تسی 10 سال تو ایتھے محبت ویکھ بھی رہے ہو حضرت حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ تو بعد اسٹیج دے اتے اگر کسی ہستی نے عقیدہ توحید نو ڈٹ کے بیان کیتا ہے اور شرک دا رد کیتا ہے وہ حضرت شاہ جی دی شخصیت ہے اس واسطے میں خصوصی محبت ہے تے میری درینہ خواہش اج پوری ہو رہی ہے بھرپور استقبال کرو ساڈے مہمان ذی وقار مناظر اسلام حضرت علامہ سید طیب الرحمان شاہ صاحب زیدی نعرہ تکبیر پوری محبت نال تے پورے جذبے نال نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ علماء اہل حدیث علماء اہل حدیث شہداء اہل حدیث حضرت علامہ سید طیب الرحمان شاہ صاحب زیدی حضرت علامہ سید طیب الرحمان شاہ صاحب زیدی
ٹھیک ہے چلا دی نہیں شہر کا پکا نہیں چلا یہ ایکو کم کروائیں اسے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مجھ سے قبل عثمان غنی نے کچھ گفتگو کی
اور ان سے قبل پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بیان کی گئی ہے، جو کتاب و سنت کے مطابق ہے، اللہ تعالی قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام۔ اساتذہ کو بالخصوص طلباء کی تقریر چیک کرنی چاہیے۔ عثمان غنی کا جوش و جذبہ قابل تعریف، اس عمر میں اجتماع میں خطبہ دینا یہ خاص اللہ کی توفیق، اللہ تعالی ان کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ لیکن جو قابل گرفت بات تھی کہ وہ عقیدہ توحید پر ضرب نہیں آنی چاہیے۔ ہمارے پاس ایک عقیدہ توحید ہے، اور میں علن اعلان کہا کرتا ہوں، دنیا میں صرف ایک واحد اہل حدیث جماعت ہے جس کے عقیدے میں کوئی خلل نہیں۔ رب کے پاس ہم جائیں گے، دنیا کے پاس بڑی نیکیاں ہوں گی، ہمارے پاس ایک نیکی ایسی ہے، ایک نیکی ایسی کہ پورے دنیا کی انسانیت کی نیکیوں کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور عقیدہ توحید کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ہمارا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ نوجوان نے جو کہا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یہ عقیدے کے خلاف۔ اساتذہ بھی توجہ فرمائیں، میں شریعت کا ایک ادنیٰ سا طالب علم، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ کائنات میں ایک شخص ایسا گزرا ہے کہ دنیا انسانیت اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہو گے، اس سے بڑا کوئی مومن ہے؟ نہیں۔ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میری تقریر میں مسجد کے خطیب سے کوئی سوال نہ کرے، میں اس کی دلیل دے کر جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان سے 2 فرشتے اترے، ترازو لگی، ایک نے کہا اس کا وزن کرو، 10 افراد کو ایک پلڑے میں بٹھایا اور دوسرے پلڑے میں اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا گیا۔ اس نے کہا ہے کہ 1000 کو بٹھا، 1000 کو بٹھایا تو پھر بھی پلڑا میرا ہی بھاری تھا۔ فرشتے نے کہا اپنے ساتھی کو، اگر پوری دنیا کو تو اس پلڑے میں بٹھائے گا اور اس پلڑے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھائے گا، پیغمبر کا پلڑا پھر بھی بھاری رہے گا۔ جب ان کی یہ عظمت ہے، یہ شان ہے، جب انہوں نے رب کی توحید کا پیغام اپنی قوم کو دیا تھا، کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی تنظیم، کوئی نظم، کوئی امیر، کوئی ذمہ دار، کوئی نہیں، سارے قبیلوں کے سرداروں کو آواز دی اور ایک ہی لمحے میں ان کے عقیدے پر ایسی ضرب لگائی کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تم یہ کہہ دو کہ
کہ تمہارا یہ لات اور منات اور یہ عزا اور یہ 360 مکہ کے اندر رکھے ہوئے اور تمہارے گھروں میں یہ پڑے ہوئے پتھروں کے اور مورتیوں کے، لا الہ، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جا سکے، سب کی نفی کر۔ حالات بدل گئے، وہ امانتیں رکھنے والے، وہ صادق کہنے والے، وہ آپ سے فیصلہ کروانے والے، وہ آپ کے آگے اور پیچھے چلنے والے، وہ آپ کی جان کے بھی دشمن ہو گئے۔ ایک شخص جس کا نام ابو طالب تھا، اللہ نے اس کو کھڑا کر دیا، اور وہ مکہ کے سرداروں کے سامنے کھڑا ہے، خود مسلم نہیں، اس کا اپنا عقیدہ توحید نہیں، وہ ان کے مذہب اور ملت پر، لیکن مکہ کے سرداروں کو منہ دے رہا ہے اور پیغمبر کی پیٹھ پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں جب تک میں زندہ ہوں تو اپنے مشن پر گامزن۔ جب وہ مرنے کے قریب ہے، جسے عام الرماد اس سال کو کہا گیا ہے، عام الحزن، غم کا سال، تو پیغمبر کی نگاہ اپنے چچا کے چہرے پر پڑ رہی ہے۔ علی نے آ کر خبر دی ہے، بابا اب موت کے قریب ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، تنہائی میں ملاقات میں پیغمبر کی نگاہ اپنے محسن پر پڑ رہی ہے، اسے بھی دعوت دے رہے ہیں، لیکن جب ملک الموت سینے پر چڑھا ہوا ہے، آپ اپنے چچا کو کہتے ہیں، چچا قل لا الہ الا اللہ، مجھے بتلاؤ اگر نگاہ مرد مومن سے تقدیر بدلتی ہوتی تو ابو طالب کے زبان سے یہ کلمہ توحید جاری ہو جاتا۔ میرا ہی نہیں، آپ کا بھی ایمان ہے، کائنات میں جو ایمان میرے محمد کا ہے دنیا میں کسی کا نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر التجا کر رہے ہیں، ابو جہل ملت ابراہیم کا سبق دے رہا ہے، ابو طالب کے قریب ہو کر بیٹھ گئے، آپ کھڑے کھڑے اسے کہتے ہیں میں اپنے رب سے جھگڑا کروں گا، ایک مرتبہ تم یہ کہہ دو کہ مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، عزت کا مالک، ذلت کا مالک، نفع کا مالک، نقصان کا مالک، موت کا مالک، حیات کا مالک، کائنات کے اندر الہکم الہ واحد، وہ وہابیوں کا مشکل کشا زمین کے نیچے نہیں عرش پر ہوا کرتا۔ نگاہ مرد مومن سے نہیں، عقیدے پر طرف نہیں ہو سکتا، ہم موجود ہو اور بدعقیدگی کی بات ہو، یہ ناممکنات میں شامل، کتنا بڑا ہی جلسہ کیوں نہ،
یہ نعت خواہ، یہ اشعار پڑھنے والے یہ ایک کچی اور بلی باتیں کر جاتے ہیں. نہیں، ایک عقیدہ ہمارے پاس، اور اس عقیدے کو بیان کرنے کے لیے نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ ایک ہی مشن ہے: قوم کو لوگوں کی بندگی سے ہٹا کر رب کی بندگی کا سبق دیجئے. اور آج اہل حدیث اس سبق کو گلی گلی، شہر شہر، بستی بستی، اجتماع میں، تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں ایک ہی پیغام دیتے ہیں: دستگیر انسان نہیں ہوا کرتا، دستگیر خالق ہوا کرتا. اس لیے میں اساتذہ سے کہوں گا، ہر طالب علم کی تقریر کو چیک کریں. اللہ عثمان غنی کو ایک محدث بنائے، وقت کا امام بنائے، لیکن عقیدہ توحید یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے. رب کی توحید میں کوئی خلل نہیں آنا چاہیے، یاد رکھیے، جھول نہیں آنا چاہیے. یہ مشن انبیاء ہے، یہ مشن شہداء ہے. اس لیے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. جب ایسی کوئی غلطی ہو جائے، آپ دیکھ لیں آج 12 ربیع الاول ہے، کیا شرک کی آبیاری ہوگی. ایک زندہ کو چھوڑ کر اس کے نبی سے، علی سے، ولی سے مدد مانگی جائے گی، مرادیں اور منتوں کا سوال ہوگا. جب کبھی ایسی خطا کوئی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، یہ بدتر کام ہے شرک اکبر. اسی لیے ابو ذر نے کہا تھا، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ زنا بہت بڑا ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ. وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. آپ نے فرمایا ہاں وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. کیوں؟ ان کی سزا اور حدود متعین ہے، لیکن شرک اللہ کی ذات کے حصے، اللہ کی صفات کا مالک، تقدیر کا کسی بندے کو مالک، یہ عقیدہ پر ضرب ہے. اور جو شرک کرتے ہوئے مر گیا، میرے رب نے کہا تھا لا یغفر ان یشرک بہ، اس پلیت کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا. اس لیے ہم قوم کو کہتے ہیں، قوم کو کہتے ہیں ان کو توحید کا پیغام دیجیے. جی بڑا نیک ہے، بڑا نیک ہے، ہاں جی نیک ہے، حاجی ہے، عمرہ کر رکھا ہے، تہجد پڑھتا ہے، صدقاتی اور خیراتی اور جہادی ہے، لوگوں کے ہاں بڑا نیک ہے. لیکن عقیدہ ہر قبر سے جا کر مانگتا ہے، ہر ڈھیری پر سلام کرتا، ہر درخت کی عبادت کرتا. اسی لیے عائشہ نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی ابن جدعان کو اس کی سخاوت کوئی فائدہ دے گی؟ فرمایا نہیں، نہیں. پوچھا اللہ کے نبی کیوں؟ کہا اس نے کبھی ایک مرتبہ بھی یہ نہ کہا رب اغفر لی، رب کو رب نہ مانا. پالنہار، لجپال، غریب نواز، بندہ نواز. آج ہماری نگاہ کے اندر یہ پتہ نہیں اس کی کون سی نیکی قبول ہو جائے. کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ پچھلے ہفتے کی بات ہے، ہم ایک دفتر میں تھے، عصر کی نماز، جماعت کا وقت ہو گیا.
وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو میں نے کہا یہ نماز پڑھتے ہیں. ایک کوئی 70-80 سالہ بزرگ بیٹھا ہوا تھا, بوڑھا, نماز کا سن کر کہتے کپڑے خراب ہیں. ہائے ہائے, کپڑے خراب. اس کے ساتھ ایک پرنسپل بھی بیٹھا ہوا تھا, ایک پرنسپل بھی ریٹائرڈ, بڑے لوگوں کی مجلس تھی, میں طالب علم ہی وہاں پر تھا. کپڑے خراب ہیں تو اٹھیے وضو کر لیجیے, چھینٹے مار لیجیے. کہ نہیں. ایک آدمی نے کہا یہ فرض ہے اور تم فرض کے تارک ہو, جماعت ہو رہی ہے. کیا کہا؟ دوسرا کہتا ہے اس کی حمایت, اس نے کہا دیکھو یہ جو بے نماز ہو مسلمان نہیں ہوتا. وہ فٹ کہتے نا جی نا, ایسی بات نہ کہیں, ایسی بات نہ کہیں کہ بے نماز مسلمان نہیں ہوتا. پتہ نہیں اس بوڑھے کی اللہ کون سی نیکی پسند کر لے جو نماز نہ پڑھے. مولوی نہیں پڑھتے اکثر نماز. بات آ گئی تو کہہ دیتا ہوں, منبر پر چڑھ کر لوگوں کو نماز کی دعوت دینے والے اور فرض نماز کے تاریخ, میں فرداً ان کو جانتا ہوں. شان مصطفیٰ جلسہ کروا دو, بیان کروا دو سیرتیں. والذین اذا فعلوا فاحشۃ, ہائے جو فرض کا تاریخ ہے اس کا رب سے کیا دوستی. ابن باز مفتی اعظم سعودی عرب اور اس کی لجنہ, میں سعودیہ میں تھا, کسی نے سوال بھیجا, میں 5 نمازوں میں سے 4 نمازیں با جماعت پڑھتا ہوں. شان مصطفیٰ جلسہ کروانے والوں, ایک نماز فجر کی روزانہ 8 بجے اٹھ کر پڑھتا ہوں. بے نماز ہے کہ نمازی؟ نمازی ہے, نماز پڑھتا ہے. فجر کی نماز صبح 8 بجے آنکھ کھلتی ہے, رات کو 3 بجے آتا ہوں. مولوی جلسے سے آتے ہیں اکثر لمبی تان کے سو جاتے ہیں, جب اٹھیں گے پڑھ لیں گے. پہاڑ میں جائے ایسا جلسہ تمہارا جو تیری فرض نماز سے تجھے فارغ کر رہا. کیا رب کو منہ دکھائے گا؟ آئے خائے. وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, کیا میرا یہ عمل ٹھیک ہے؟ بھائی اپنے سینوں کو تھامو, کان کی یہ ٹنڈیاں کھولو, اپنی اولادوں پر نگاہ ڈالو جو 10 بچے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے. سیرت النبی جلسے کے اندر سب سے آگے ہوتے ہیں, چودھریوں کے اور ذمہ داروں کے اور دوسروں کے اور تیسروں کے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا تو مسلم نہیں, انت کافر, تو کافر انسان. سعودی لجنہ نے بڑے بڑے پینا فلس بنا کر شیخ ابن باز کا فتویٰ مسجدوں میں لگوا دی. کیوں؟ دلیل پوچھی گئی میں کافر کیوں ہوں؟ کہا رب نے جو فجر کا وقت مقرر کیا تھا تو نے رب کی شریعت کو تبدیل کر دیا. ہم فرض نماز نہیں پڑھتے, توحیدی ہے جی, بڑا پکا اہل حدیث ہے, نماز نہیں پڑھتا. فَإِن تَابُوا, اگر یہ درباروں سے, آستانوں سے, حسین کی دلدل سے, کروڑ منکوں سے توبہ کر کے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, یہ نماز قائم کریں, وَآتَوُا الزَّكَاةَ, یہ زکات دے, تو یاد رکھنا فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, ان کا راستہ چھوڑ دو. ایک اور مقام بم فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, یہ تمہارے مسلمان بھائی. او اہل ایمان, مجھ سے پہلے ایک نوجوان خطیب سیرت پر درود پر پڑھ رہا تھا. کتنی برکتیں ہیں درود پڑھنے کی, اور حدیث وہ پوری ٹائم کی قلت کی وجہ سے نہ سنا سکے. آخری الفاظ یہ, اگر تو صرف مجھ پر درود پڑھے گا اللہ تجھے دنیا کے غموں سے, آخرت کی فکر سے آزاد کر دے گا. اتنا ثواب, لیکن ملے گا کس کو؟ ہر درودی کو, ہر صلات پڑھنے والے کو نہیں.
جس کا عقیدہ گندا ہے وہ لاکھ نہیں اربوں دفعہ درود پڑھ لے، ریت کے ذرے کے برابر بھی کوئی ثواب ہے۔ اس کے عقیدہ میں خرابی ہے، وہ ایک رب کو رب نہیں مانتا، اس کے مشکل کشا کہیں اور ہے، دستگیر عراق میں رہتا ہے اور داتا اس کا لاہور میں رہتا، کہیں اجمیر آتا ہے کہیں حجویر آتا، وہ لاکھ درود پڑھے۔ اور میرے نوجوان مبلغین کی جماعت اور میرے ساتھیوں، مجھے یاد ہے اسحاق حاجی ریحان رحمہ اللہ ہر سال فون کیا کرتے تھے، شاہ صاحب ٹائم دے دو، لیکن کرتے لیٹ تھے۔ جب میں آگے ٹائم دے چکا یہ پہلی مرتبہ ان کا یہاں کی ذمہ داروں کا فون، پہلی دفعہ حاجی راشد صاحب، شاہ صاحب اور ریحان صاحب کی مسجد میں، ہاں ان کی بڑی خواہش تھی، مجھے بلایا کرتے تھے۔ اللہ اس کی قبر کو ٹھنڈک نصیب فرما، اس کے والدین کو بھی اللہ معاف فرما۔ لیکن اہل ایمان، بڑی دکھ کی بات ہے، آپ دیکھ لو کتنے مسجد میں بیٹھے ہوئے، کتنے تعداد ہے، فجر میں اتنے ہوں گے مسجد میں، دیکھ لو بس، فیصلہ کر لو مسلمان ہے یا کافر ہے۔ ہم سے ایک گناہ نہیں چھوڑتا اور سیرت کے بڑے بڑے کارنامے بیان کر دیتے ہیں، اور سبحان اللہ کی پنجابی کہنے چھلی پہ گئی، ہائے ہائے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اگر کوئی بے حیائی کا کام تم سے ہو جائے یا اپنی جان پر ظلم ہو جائے، ذکر اللہ، آ جا رب کے در پر، قبر پر نہیں، دلدل کے سامنے نہیں، زندہ مردہ انسان کے سامنے نہیں، مسجد میں آ، رات کی تاریکی میں آ، رب کو اپنے سامنے پائے گا۔ میرا رب کہتا ہے کوئی ہے، کوئی ہے لمبی تان کر سونے والوں، اور جس نے دن کے اجالے میں کہیں غلطی کر لی ہے، رات کی تاریکی میں کوئی نہیں دیکھ رہا، دن میں بھی کمرے بند کر لیے تھے، آ مانگنا تیرا کام ہے، معاف کرنا تیرے ریحان کا کام۔ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ، رب کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے؟ اگر تیری عقیدے میں گندگی ہے تو ساری عمر رب کو چھوڑ کر اس کے نبیوں کو آواز دیتا رہا، اس کے ولیوں کو پکارتا رہا، مردوں کے سامنے جھکتا رہا، قیام کرتا رہا، رکوع کرتا رہا، آ رب کے در پر آ جا۔ میرا رب کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ کرنا تیرا کام ہے، میں رب یہ کیا ہوا اگر تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل نہ کر دوں۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، پلٹ گئی یہ دنیا، اب تو مزاج تبدیل ہو گئے ہیں لوگوں کے، مزاج تبدیل ہو گئے کہ فلاں کو بلاؤ، بڑے آواز پر لوگ اس کے جمع ہوتے ہیں، ٹک ٹاک والے مولوی کو بلاؤ یا پک پاک والے کو بلاؤ، پتہ نہیں کس کس کو، مزاج بدل گئے۔ ہائے کبھی میرے نبی کا مزاج، بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، جس کا بیٹھنا دین، جس کا چلنا دین، جس کا مسکرانا دین، جس کی راتیں دین، جس کے اجالے دین۔ جاؤ، ذمہ دار شخص ہوں، علم کے ساتھ دوستی رکھتا ہوں، شریعت کا ادنا سا طالب علم ہوں، 23 سالہ میرے نبوت کی زندگی، میرے پیغمبر کی کوئی ایک خطبہ دکھاؤ جس نے قوم کے سامنے کھل کھلا کر، قوم کو ہنسا ہنسا کر مسجد میں میلہ لگا رکھا۔ مولویوں سے بھی کہتا ہوں، مفتیوں سے بھی کہتا ہوں، مناظر اسلام رانا شمساد سلفی آئے ہوئے ان سے بھی پوچھ لینا، ایک درس میرے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ممبر پر بیٹھے ہوئے ہوں اور پھر وہ کسی نے کہا ہے نا، کہتے ہیں فلم دیکھنے چلو، اس نے کہا نہیں فلم کیا کرنے دیکھنی، اور وہ مولوی صاحب آ رہے ہیں، مولوی صاحب کو سنتے ہیں، اس نے کہا میں مسیتے نہیں جانا، ادھر جانا۔ انہوں نے کہا اگر فلم تو ود مزہ آوے تو پیسے میں تیرے پر آنا ٹکٹ دے دو۔ آیا، اس نے کہا فلم کیا چیز ہے جو یہاں فلم چلتی؟ اوئے ہوئے
یہ مسجد ہے، میری حاضری مکمل کہ یہ کھانا ہے؟ اور شان مصطفیٰ بیان کرنے والوں، میرے نبی کی شان یہ ہے 23 سالہ نبوت کی زندگی میں درس دیتے ہوئے کبھی قوم کو کھل کھلا کر نہیں ہنسایا، کبھی کہہ کے نہیں لگے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے پیغمبر کو دیکھا، درس دیتے آنکھیں سرخ ہو جاتی، چہرہ لال ہو جاتا، گلے کی رگیں پھول جایا کرتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ قیامت آ رہی۔ ہمارے مزاج تبدیل ہو گئے۔ جب ساری قوم قبروں پر پڑی ہوئی ہو، اکثریت، جاؤ 100 بندے کھڑے کرو۔ ابھی پچھلے دنوں سروے ہوا ہے، ہم ایک مجلس میں سعودیہ میں بیٹھے ہوئے تھے علماء کی، میں ایک طالب علم بھی بیٹھا ہوا تھا۔ جب سروے پاکستان کا ہوا ہے تو اہل حدیث پتہ کتنے تھے؟ 1%۔ اور دکھ سے وہاں مولوی کہتے تھے اوئے کیا سروے ہوا ہے 1%، رافضی ہم سے آگے۔ ہم نے وہ مشن چھوڑ دیا جو میرا مشن محمد کا مشن تھا۔ آئے ہائے آئے ہائے، انبیاء کا مشن، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، رات کی تاریکی میں رب کی توحید، دن کے اجالے میں رب کی توحید۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہ بات یہاں کرنی ہے کہ نہیں کرنی، مزاج ہے یا نہیں ہے، لوگ کیسے ہیں، مسجد کیسی ہے۔ میں ایمانداری سے کہتا ہوں، مولویوں سے بھی کہتا ہوں، مجھ سے بڑے بدکتے بھی ہیں بیچارے، ناراض بھی رہتے ہیں کہ شاہ صاحب بات سخت کریں تو انتظامیہ کہہ دیتی ہے جاؤ اگلی مسجد میں، اور ایسے ہو بھی جاتا ہے کہ جاؤ اگلی مسجد میں۔ میں انہیں کہتے ہوں مجھے یہ بتلاؤ رزاق کون ہے؟ وہ عوام کا ہے، مقتدیوں کا ہے، امام کا نہیں ہے۔ ایمان کا حصہ بنا جب تم مسلح پر چڑھا تھا نہیں، جب تم ماں کے پیٹ میں تھا رب نے لکھ دیا تھا اس کو رزق کتنا ملے گا۔ اور میرا ایمان ہے، میں اپنی جان ہتھیلی پر لے کر پھرتا ہوں، میرا ایمان ہے جب تک رب نہ چاہے گا کوئی مشرک میرا اقبال بی بی کا نہیں کر سکتا۔ ہم نے رزق کا مالک ان کو بنا لیا ہے۔ اللہ کی توحید کو بیان کیجیے، اس انداز میں بیان کیجئے کہ قوم کو پتہ لگے میں کس سے مانگ رہا ہوں۔ گناہوں کی معافی، جی پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، پیر صاحب غلطی ہو گئی ہے، پیر صاحب نہیں، پیر کے پاس نہیں۔ وَلَمْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے؟ آئے ہائے۔ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ابو بکر نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، جنتی ہے کہ نہیں؟ نام لے کر پیغمبر نے کہا تھا ابو بکر فی الجنہ۔ کہا اللہ کے نبی کوئی ایک دعا بتلا دیں، کوئی سبق دے دے جو نماز میں پڑھتا رہوں۔ آپ کہہ دیتے تو میرے پاس بیٹھتا ہے، میرا مرید ہے، میرا صحابی ہے، تجھے کیا ضرورت ہے میں جانوں اور جنت جانے؟ ہم علی کے اور جنت علی کی نہیں پڑھتے آپ روڈوں کے اوپر۔ میں نے گاڑی کی فرنٹ سکرین پر لکھا ہوا خود اپنی آنکھوں سے پڑھا، اگر تجھے رب سے کچھ نہ ملے اور تو مایوس ہو جائے، حسین سے مانگ کر دیکھ سب کچھ مل جائے گا۔ جب قوم کی یہ حالت ہو، ہم قوم کو کیا سبق دے رہے؟ میں نے مرکز ایمان میں اس خطیب کا خطبہ سنا تھا، کروڑ کے اندر میں وہاں پہنچا، یہ خطبہ دے رہا تھا نوجوان جو آپ کا خطیب ہے، غالباً اسی مسجد میں خطیب ہے۔ میں نے سنا اور میں نے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آج تک یہ بات کبھی نہیں کی۔ آج انہوں نے بتلایا جی میں بڑی ہماری خواہش تھی کہ آپ، میں نے رب سے تنہائی میں سفر میں دعا کی، اللہ اس نوجوان کی حفاظت فرما جو تیری توحید بیان کر۔ بڑے جلسے کرتا ہوں، دن رات پھرتا ہوں، دیکھتا ہوں مولوی کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ اس بندے کو سنا اور پھر دل سے دعا نکلی، اللہ تیرا یہ دین، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور اس سے بہتر قول جو رب کی طرف دعوت دے۔ اور دنیا کے لوگوں تم رب کو چھوڑ کر مردوں سے، قبروں سے، ڈھیریوں سے، درختوں سے مانگ رہے ہو، میرا اعلان یہ ہے یہ سب مخلوق ہے، خالق سے مانگ کر تو دیکھ، تیری جولیاں نہ بھر دے تو نام بدل دینا۔
مانگ کر تو دیکھ، تجھے مانگنا ہی نہیں آتا، ہمیں سبق پڑھانا نہیں آتا، ہم کسی اور راستے پر چل پڑے، ہم کسی اور راستے پر چل پڑے اور تم کسی اور راستے پر مانگ کر تو دیکھ، اس رب سے دوستی لگا کر تو دیکھ۔ کہا اللہ کے نبی کچھ مانگنا چاہتا ہو کوئی دعا ہی سکھا دو۔ کیا کہا؟ ابو بکر تجھے کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اے سن لو، دنیا کا کوئی انسان میرے رب کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ پھر توحیدی کو توحیدی سبق پڑھایا جا رہا۔ وہ ابو بکر جس نے زمانہ جاہلیت میں کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا، وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہا ابو بکر کہا کر رب ظلمت نفسی ظلما کثیرا، ہائے ہائے رب، اور جاؤ یہ سارا کلام پڑھ کر دیکھو، الف لام میم سے لے کر والناس تک سارا پڑھ کر دیکھو، یہاں جو بھی دعائیں آئیں گی تو ربنا ظلمنا انفسنا ربنا آتنا رب انصرنی رب لا تذر۔ رب کو انبیاء پکار رہے اور یہاں کھڑے ہو کر چوہے شاہ کو پکارتا ہے۔ کس کس کو تو آواز دیتا ہے؟ تجھے وہ زندہ نظر نہیں آتا؟ کہا مانگا کہ رب ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کر لیا ہے۔ بھائی ابو بکر کہتے ہیں، ابو بکر ظلمت نفسی ظلما کثیرا، جس کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے پیغمبر نے پوچھا من اصبح منکم اليوم، آج تم میں سے کس نے من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر نے کہا میں نے رکھا ہے۔ من اصبح منکم اليوم صائما، وہ ابو بکر کہتے ہیں ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کر لیا۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہ میرا ایمان ہے دنیا میں نہ کوئی علی نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی، کوئی گناہوں کا معاف کرنے والا نہیں۔ ابو بکر کہتا ہے معاف کرنے والا ہے تو ہائے ہائے فاغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ دیکھو اللہ مجھے معاف کر دے، اور یہاں یہ زندہ ایک زندہ کے کب پیروں میں سر رکھ کر کہتے ہیں شاہ جی معاف ہی کر دے، معاف تو تجھے کر ہی دیا ہے، کتا جہنم کا بنا دیا تجھے، کیا تو معافی مانگتا ہے؟ انسان ہو کر انسان کے قدموں میں گرتا ہے۔ آپ نے جانور پالے ہوں گے کسی تاجر نے، جسے وہ کیا کہتے ہیں بھانا، دودھ والا، جہاں سے ڈیری فارم، بھانا پنجابی میں اردو میں، ہائے ہائے کبھی کسی جانور کو جانور سے مانگتے دیکھا کہ آج چودھری صاحب نہیں آئے، رانا صاحب نہیں پہنچے، گھاس نہیں ملا، چارہ نہیں ملا، بھینس دوسرے بھینس کے نیچے گھس گئی ہو اس کے پیروں میں؟ نہیں، جانور جانور سے نہیں مانگتا، تو انسان ہو کر انسان سے مانگتا ہے، تو اشرف المخلوقات ہو کر ایک مرے ہوئے انسان سے مانگتا ہے۔ او اہل ایمان، او اہل اسلام، تمہیں میں پیغام دے رہا ہوں رب کی توحید کا۔ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکاتیں، یہ جہاد، یہ حج، یہ خیراتیں، یہ یتیموں کی کفالتیں، یاد رکھنا یہ تہامہ پہاڑ کے برابر اس وقت ہوں گے جب دامن کے اندر رب کی توحید ہوگی۔ اور میں علن اعلان کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، دلائل رکھتے ہوئے کہتا ہوں، ہم اہل حدیث کتنے ہی کمزور ہیں مانتا ہوں، لیکن ہمارے عقیدے میں مکھی کے سر کے برابر بھی شرک نہیں ہوگا۔ ہم مر سکتے، کٹ سکتے، بیوی کا سہاگ لٹا سکتے ہیں، جیلوں کے اندر پابند سلاسل ہو سکتے ہیں، لیکن کسی قبر پر سجدہ اور سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل
جن سے تم مانگتے ہو. ہائے، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے جس ممبر پر بیٹھوں وہاں رب کا کلام ضرور ہونا چاہیے. یہ سٹیج پر رکھا کریں. بڑی بابرکت کتاب ہے، بڑی روشن کتاب ہے. جاؤ، میں کہا کرتا ہوں یہ 30 پارے جن کو تم سجدہ کرتے ہو، جن درختوں کی مالا تم نے گلے میں پہنی ہوئی ہے، جس جانور کے پاؤں کا لوہے کا کڑا تیری کاری کی زینت بنا ہوا ہے، میرے رب نے تو قرآن میں کہہ دیا تھا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. یہ ساری چیزیں رب نے تیرے لیے بنائی اور تو ان سے مانگتا ہے، ان سے آ کر سوال کرتا ہے. مولویوں تم بھی سمجھ جاؤ اور عوام آپ بھی سمجھ جائیں، آپ بھی سمجھ جائیں. عقیدہ توحید کا پرچار گلی گلی کیجئے. پھر دیکھیے وہ نوجوان عثمان نے پڑھا تھا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور غم نہ کرو، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، بزدل نہ بنو، چھوٹا دل نہ کرو. غالب تم ہی رہو گے، لیکن کب؟ قبر پر جا کر غالب رہو گے. ہائے ہائے ہائے، کشمیر جل رہا ہے، جل رہا ہے نا. 92-93 تیسرا مہینہ، اس سے بھی اوپر عراق میں بھی آگ لگی ہوئی ہے. کبھی سوچا، کبھی سوچا جی ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، آگ لگ گئی ہے، جل گیا ہے ملک. افغانستان کو سالہ سال بیت گئے، آگ لگی ہوئی ہے. ہائے ہائے، میں اس قرآن کا ادنا سے طالب علم ہوں، میں بھی سوچتا ہوں کیوں آگ لگی ہوئی ہے. پھر نظر آتا ہے جب کشمیریوں کی اکثریت حضرت بل کے مقبرے کی حفاظت کرے گی تو جوتیاں رب کی پڑے گی. یاد رکھیے گا، جب تم سارے جمع ہو کر لاہور کے بناوٹی داتا کے پیچھے چل کر اس کی عبادتیں شروع کرو گے، کیا سمجھو گے آسمان سے رحمتیں اتریں گی؟ آئے ہائے، اجمیر اور حجمیر کے پیچھے چلو گے، رب خوش ہوگا کہ میری ولیوں کی بڑی. رب کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. او بستی والو، ایمان کا مظاہرہ تم کر لو. یہ قرآن ہے، ترجمہ کروا لینا اپنے خطیب سے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. ایمان کا مظاہرہ تم کرو. ہمارا ایمان جوتیوں پر، گاڑی کے آگے بولو، گاڑی کے آگے ہائے ہائے جوتی، وہ بھی مشرک کی عقل کی طرح الٹی، وہ بھی معصوم بچے کی. تو پیر صاحب کا پنجابی خصہ لگا نا یہاں پر، تلے والا 3000 کا لٹکا کہ میرے سید کا خصہ ہے. ہائے ہائے ہائے، ایمان جوتیوں پر، ایمان کالی ہنڈیوں پر، کالی ہنڈیوں پر. لاکھوں روپے کی کوٹھی بنا کر اس کی ممٹی پر کالی ہنڈیاں الٹی رکھ دی. جادو وہ جو سڑ چڑھ کر بولے. چلو سڑکوں پر، ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث، حسین سے مانگ، لجپال، جنت علی کی، پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوتا ہے. آئے ہائے، ایمان، ایمان عراقیوں کا زینب کی قبر پر، ایرانیوں کا کربلا پر. ایمان، اے ایمان، بواسیر کے علی حجویری کی قبر سر خریدا ہوا لوہے کے چھلے پر آخری انگلی میں پہنتے ہو. ایمان قرآن پر نہیں، من کے تعویذوں پر جو گلے میں مولوی نے لٹکا کر دے رکھے ہیں، قرآنی تعویذ ہے. ایمان بازو پر بندھے ہوئے بے نظیر کے امام ضامن پر. ایمان بتلاؤ، ایمان کس پر ہے؟ جب ایمان جوتیوں پر ہوں پھر کشمیر میں بھی جوتیاں اور عراق میں بھی جوتیاں. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا. ایمان میرے رب پر لے کر آ. لائے بدر والے ایمان لے کر آئے. کتنے تھے؟ 313. دوسری روایت 17، تیسری روایت 18، مقابلے میں ہزاروں.
1000 کا مجمع ہے، اور ادھر جس کے پاس تیر ہے تو کمان نہیں ہے، آئے تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے، میدان میں نکلا سواری نہیں ہے، نکلے۔ اور آقا نے کیا کہا تھا؟ شان مصطفیٰ، کیا شان ہے میرے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا چلو چلو، میں جانوں اور مشرک جانے، میں تمہارے جو ساتھ ہوں، جیسے یہ پیر فقیر کہتے ہوتے ہیں، اور ایسی سید اہل بیت ہے، چلو جنت ہماری ہے، اپنے ملنگوں کو ہم نہیں لے کر جائیں گے تو کون لے کر جائے گا؟ یہی قوم کو برباد کرتے۔ کائنات کا سب سے بڑا انسان، اللہ کے بعد دھرتی پر سب سے بڑی ہستی محمد الرسول اللہ، سجدے میں پڑا ہوا ہے، ہائے چادر کانوں سے گر گئی ہے، ایک ہی بات کہتا ہے، اللہ 13 سال کی کمائی، ولو ان اہل القری آمنو، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس کا ایمان جوتیوں پر ہو، دلدل پر ہو، کڑوں پر ہو، چھلوں پر ہو، منکوں پر ہو، درختوں پر ہو، آئے ایک بھی ایسا نہیں۔ میں نے میدان میں اتار دیے، اللہ اگر تو نے آج ان کی مدد نہ کی، یہ نہیں کہا میں مدد کروں گا، اغیثنی ادرکنی، نہیں، اللہ تو پھر یاد رکھنا دھرتی پر تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہ ملے گا۔ چادر گر گئی، سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی بس کر دیجئے، آسمان کے مالک نے فرشتوں کی جماعت اتار دی، ہائے ہائے فدائے بدر پیدا کر، وہ بدری۔ بتاؤ کسی کے گلے میں تعویذ تھا؟ کوئی قرآنی تعویذ لکھ دیا ہو نبی نے؟ بابی جو لکھ دیتے ہیں جی قرآنی تعویذ ہے، ہائے ہائے ہائے، اس قرآن پر ایمان نہیں۔ کہتے جی وہ مولوی نے جو لکھا یہ نہیں اتارنا جن آ جائے گا، یہ نہیں اتارنا جن آ جائے گا، تیرے جنوں کی جن آ جائے گا، ہائے ہائے۔ وہ ایک بے وقوف نے شہد گلے میں ڈال لی، بوتل، کہتے بیری کا شہد ہے 1600 روپے کلو لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا قرآن نہیں کہتا شہد شفا ہے، اس لیے میں نے گلے میں ڈال لی ہے۔ اب پاگل دا پتر نہ ہوئے، شہد گلے میں نہیں، شہد کھایا جاتا ہے، رب شفا دیتا ہے۔ اس نے کہا اگر شہد کھایا جاتا ہے تو قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، گلے میں نہیں ڈالا جاتا، گلے میں نہیں ڈالا جاتا۔ ایمان کو دیکھ، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ، پھر دیکھ برکتیں آسمان سے۔ کیا رب آج دوبارہ وہ فرشتے نہیں اتار سکتا؟ ایماندار لوگ تو بڑی باتیں کرتے، میں کیا کہوں، بڑی بات۔ دیکھو جی 10 سال جہادی زندگی، 10 سال بھی توحید کی زندگی، توحید کی زندگی، یاد نہیں ہے ابو سفیان کھڑا ہوا پہاڑی پر اور پوچھتا ہے تم میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا چپ رہو، چپ رہو۔ کہتا شکر ہے جان چھٹ گئی۔ کہا تم میں ابو بکر ہے نبی کے وزراء؟ آپ نے کہا چپ رہو۔ کہا وہ بھی گیا۔ کہا عمر ہے؟ آپ نے کہا کوئی جواب نہ دے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اوئے اس نے کیا کہا تھا؟ ہبل کی جے، اپنے بابے کا نعرہ لگایا، جیسے تو درخت اٹھاتے ہوئے بھی کہتا ہے یو علی مدد، تو گھر میں گھستے ہوئے بھی یہی نعرہ لگاتا ہے، گاڑی کو دھکا لگاتے ہوئے بھی یہی لگاتا ہے۔ پتہ نہیں کس کس وقت تو یہی اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتا ہے۔ اس نے بھی کہا ہبل کی جے، ہائے عمر کو جلال آ گیا۔ اس سے پہلے میرے نبی نے کہا عمر جواب دے، جواب دے۔ اپنی ذات کے بارے میں چپ رہے، وزراء کے بارے میں چپ رہے۔ جب رب کی توحید پر ڈاکہ پڑا تو کہا اللہ کے نبی کیا جواب دو؟ وہ کہتے ہیں ہمارا ہبل ہے۔ کہو تو اسے کہو اللہ مولانا، اللہ مولانا ولا مولانا، اللہ ہمارا ہے اور تمہارا اللہ نہیں ہے۔ پھر کیسے کہوں کہ جہادی توحید کی جنگ تھی، بدر بھی توحید کی جنگ ہے۔ وہ جا کر بدر میں ابو جہل نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ لیا تھا اور کہا تھا اللہ ہم میں جو حق پر ہے اسے زندہ رکھ اور غیر کے ٹکڑے کر دے۔
الفاظ کا مفہوم یہی کہا بیت اللہ میں کھڑے ہو کر، اور اللہ نے پھر آسمان سے فرشتوں کو اتار کر جو باطل تھے قبروں کے پجاری ان کے ٹکڑے کروا دیے تھے۔ یہ توحید کی جنگ ہے، یہیں ختم نہیں ہوگی۔ ایک زیدی کو موت آئے گی، اللہ لاکھوں زیدی پیدا کر دے گا، لاکھوں پیدا کر دے گا۔ یہ توحید اور شرک کی جنگ قیامت کی دیواروں تک چلے گی۔ کیوں؟ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ وہابی سے سجدہ نہیں کروا سکتا، غیر کی قبر پر غیر کی نظر نہیں دلوا سکتا، چادروں کی پھولوں کی چادر نہیں چڑھوا سکتا۔ وہ اس سے الٹے کام تو اور کروا لے گا، فراڈ کر لے، دھوکہ دے لے، لیکن یہ بھی سمجھتا ہے یہ توحید ہے۔ اور اللہ اسی پر مجھے زندہ رکھ، اسی پر موت نصیب فرما، مولویوں کی بھی ہدایت نصیب فرما، وہ کہیں تو رب کی توحید کا پیغام، محمد کی توحید کا پیغام، اسی شان کو بیان کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر سے آنے ماندہ ساکھ جہانوں بکھرا کہہ گئے لوگ سے آنے ماندہ رتبہ کیے سجنوں، ماندہ رتبہ کیے سجنوں، سونا اللہ ہی جانے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں۔ آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں، جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں، جو بھی مینوں جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں، کلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے، کلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے، میرے سر